ناظرین میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ہارڈ اسٹیٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور ہارڈ اسٹیٹ کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں اور کن بنیادوں پہ ہارڈ اسٹیٹ جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ تو آج ہمیں جو ہے وہ اس ٹائم پاکستان کے اندر ہارڈ اسٹیٹ کا ایک عملی نمونہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تھوڑا سا میں پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ دنیا میں جو بھی ہارڈ اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کا مطمع نظر جو ہے وہ ڈسپلن اینڈ امپلیمنٹیشن آف لا ہوتی ہے، یعنی کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں دبئی کے اندر، گلف کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ٹریفک چلان جو ہے اس کے اوپر کوئی معافی نہیں ہے، کرپشن کے اوپر کوئی معافی نہیں ہے، قتل اقدام قتل کے اوپر کوئی معافی نہیں ہے، ڈرگ سپلائی کے اوپر کوئی معافی نہیں ہے۔ قانون اور جو اس کا عمل درآمد ہے اس کے اندر زیرو ٹالرنس ہوتا ہے۔ سو دس از کالڈ اے گڈ ایگزامپل آف ہارڈ اسٹیٹ۔ پاکستان کے اندر یہ چیزیں بہت پہلے سے ہونی چاہیے تھیں، تب جا کے ہماری جو نیشن ہے اس کو اس بات کا اندازہ ہونا تھا کہ قانون کی پاسداری کیا ہوتی ہے۔ اس ٹائم آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں ہم انٹرنیشنل لاز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت جو ای چلان سسٹم ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو اس سے ہماری قوم وہ ہو سکتا ہے کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنا شروع کر دیں، لوگ ہیلمٹ پہننا شروع کر دیں، سیٹ بیلٹس لگانا شروع کر دیں، فون کا استعمال جو ہے وہ ڈرائیونگ کے دوران کم کر دیں، اپنی لائٹس کی جو ہے وہ۔ تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی کام اسٹیٹ کر رہی ہے اس کے پیچھے فائدے کیا ہیں اور اس کے پیچھے نقصانات کیا ہیں۔ سو ہارڈ اسٹیٹ میں جو ڈسپلن ہے اور جو لا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو بھی ڈومین ہو، اسٹیٹ کی جو بھی ڈومین ہو، جو بھی اسٹیٹ کا ڈپارٹمنٹ ہو، اس کے اندر جب لاز امپلیمنٹ ہوں گے اور ہر بندے کو جب یہ پتا ہوگا کہ میں کہیں سے بھی چیزوں کو بائی پاس نہیں کر سکتا، کوئی شارٹ کٹ میرے پاس نہیں ہے اور مجھے ہر حال میں لا کو فالو کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ کی ہارڈ اسٹیٹ جو ہے وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہونا شروع ہوتی ہے۔ اب ای چلان دیکھ لیں آپ، پاکستان میں اس ٹائم ای چلان جب سے لانچ ہوا ہے تو لوگوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو ایکسیڈنٹس کی ریشو ہے وہ کم ہو جائے گی، انجریز کی ریشو کم ہو جائے گی، اور اس سے آپ کے ہاسپٹلس کے اوپر جو ہے وہ رش کم ہوگا اور آپ کی جو ہاسپٹلس کی ایمرجنسیز ہیں وہاں پہ جو ایکسیڈنٹ کے کیسز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور بتدریج آپ کی جو معیشت ہے اس کے اوپر بوجھ بھی کم پڑے گا۔ اس کے پیچھے اویئرنیس کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے کہ ہمیں اپنے جو اسکول ایجوکیشن کا نصاب ہے اس کے اندر ہمیں ٹریفک رولز کی چیپٹرز کو شامل کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کو میٹرک تک ان ٹریفک رولز کا پتہ ہو، روڈ سیفٹی کا پتہ ہو، اور انجریز کا پتہ ہو، ہرڈلز کا پتہ ہو، اور وائلیشن کے اوپر جو پنشمنٹ ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ بائک لے کے روڈ پر آئیں تو پہلے سے اویئر ہوں کہ کہاں پہ چلان ہو سکتا ہے، چلان کہاں بھرنا ہوتا ہے، کیسے بھرنا ہوتا ہے، کیا کیا ٹریفک وائلیشنز ہوتی ہیں، کیا مجھے نہیں کرنا ہوگا۔ تو اس سے وہ جو ایجوکیٹڈ جنریشن اوپر آئے گی تو ہارڈ اسٹیٹ جو ہے اس کی پراپر ایک جو امپلیمنٹیشن ہے لا کی وہ جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اسی طرح ہمارے پولیسنگ ایکٹ ہے، اس کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے لیے آپ دیکھیں اینٹی رائڈ فورس جو ہے وہ کریٹ کر دی گئی ہے، روڈ انکروچمنٹ کو ختم کرنے کے لیے پیرا فورس جو ہے اس کو کریٹ کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک نہ ان اداروں کو اپنے مینڈیٹس کا پتہ ہے اور نہ عوام کو پتہ ہے کہ ان اداروں کا کیا مینڈیٹ ہے۔ کیا پیرا فورس جو ہے وہ پرائس کنٹرول کے لیے ہے، یا وہ انکروچمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، یا وہ ٹریفک کنٹرول کے لیے ہے، یا وہ پارکنگز کو خالی کرانے کے لیے ہے، ان کا کیا مینڈیٹ ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں کے اندر اویئرنیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پیرا فورس کیوں کریٹ کی گئی ہے، اس کی کیا جو ہے وہ ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کا مینڈیٹ کیا ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے آفیسرز کی کیا اتھارٹی ہے، ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہے۔ جب تک جنرل پبلک کو یہ نہیں پتہ ہوگا تو جنرل پبلک اس فورس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اسی طرح اگر ہم اینٹی رائڈ فورس کی بات کریں تو وہ ایکچولی اینٹی رائڈ فورس جو ہے وہ کیوں بنائی گئی، اس کی کیا ضرورت ہے اور وہ کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، اب یہ لوگوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر آپ ہارڈ اسٹیٹ کا ایک مکمل اور عملی نمونہ جو ہے وہ ایک سسٹم امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ کو عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، ان ڈپارٹمنٹس کو، اپنے کاؤنسلرز کو، اپنے نمائندوں کو ڈفرینٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بھیجنا ہوگا
اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہماری جو فورس ہے وہ آپ کی سہولت کے لیے ہے، اس کے آپ کو یہ فائدے ہوں گے اور یہ ہمارے رائٹس ہیں، یہ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، اور ہم کیونکہ پبلک سرونٹ ہیں تو ہمیں ہمیشہ پبلک کا ہی انٹرسٹ سوچنا ہے۔ تو جیسجیسے ریسکیو 112 ہے، اب ہر انسان کو پتہ، اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہیں گرا پڑا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو لوگ 112 پہ کال کرتے ہیں۔ اسی طرح سیف سٹی پروجیکٹ کے لوگوں کو ابھی تک صرف چلان کا پتہ ہے کہ یہ لوگ ٹریفک چلان کاٹتے ہیں، ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ورچوئل بلڈ بینک جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے، تو آپ 15 پہ کال کریں، آپ کے لیے بلڈ کا ارینجمنٹ ہو سکتا ہے۔ ورچوئل جو پولیس اسٹیشن ہے ویمنس کے لیے وہ بن چکا ہے، کہیں پہ ہراسمنٹ ہے، کہیں پہ سوشل وائلنس ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، فیمیل کسی مشکل میں ہے تو 15 پہ کال کریں تو ان کا ورچوئل پہ کیس جو ہے وہ دائر ہو جاتا ہے۔ ایس ایچ او سے نکل کے اس کو پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ سینٹرلائز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ اویئرنیس اور یہ ایجوکیشن ہے، جب تک ہم پبلک کو یہ ایجوکیشن اور اویئرنیس نہیں دیں گے کہ کون سا ادارہ جو ہے وہ کیوں قائم کیا گیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہے، اور پبلک کے اس کو کیا فوائد ہیں، تب تک عوام ان اداروں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور جب تک عوام ان اداروں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو ان اداروں کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ہمیشہ کوسچنیبل رہے گی۔ آپ سی سی ٹی کو دیکھ لیں، آپ سی ٹی ٹی کو دیکھ لیں، جتنے بھی ادارے بن رہے ہیں، پبلک ابھی تک ان اویئر ہے کہ ان اداروں کا مینڈیٹ کیا ہے، یہ کرائم کنٹرول کرتے ہیں کیا، ان کی جو ہے نا وہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اگر ہم ہارڈ اسٹیٹ کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے تو یہ بہت زیادہ پہلے امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا، تاکہ یہ آج تک یوتھ ایجوکیٹ ہو چکی ہوتی، لیکن دیر آئے درست ہے۔ اگر اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو ان اداروں کو چاہیے کہ اپنے برانڈ امبیسڈرز کریٹ کریں، اپنے لوگوں کو ڈفرینٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بھیجیں، جنرل اویئرنیس کی کمپینس چلائیں، سوشل میڈیا پہ کمپینس چلائیں، اور لوگوں کو اویئر کریں کہ ہمارا یہ کام جو ہے یہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے، آپ پبلک کی بھلائی کے لیے ہے، تاکہ یہ ادارے جو ہے وہ آرام سے اور اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکیں۔ تھینک یو۔